अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I'm Dr. Amna, and I'm living in Canada for the past 25 years. मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया, ये मेरा ख़्याल है 10th वीडियो है, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, उसके लिए मैं रिएक्शन दूँ एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और लोगों को बताऊँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और उनकी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मैं 1 मंथ के बाद अपना ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लैंड में थी अपनी वेकेशन के लिए, और वहाँ पे भी बहुत अपने दिल की मुराद भी वहाँ पे पूरी की, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं सॉलिडारिटी के लिए कि जो आज इतना बुज़दिलाना कदम उठाया है बाजवा और कंपनी ने, ये जो हैंडलर्स हैं और फिर ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, कि किस तरह से ये खौफज़दा हैं, दे आर फ्रीकिंग आउट, और ये किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इमरान रियाज खान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि उनके पास ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप इनकी बुज़दिली का अंदाज़ा करें और इनकी घबराहट का अंदाज़ा करें कि हर रोज़ इनसे नए से नए ब्लंडर्स हो रहे हैं। और वो अल्लाह पाक ने कहा हुआ है ना कि जब किसी इंसान की तबाही, जब ये इंसान तबाह होने लगता है या जब उसका एंड आता है, तो वो सुम्मुन बुकमुन और उमयुन हो जाता है, यानी उसको कोई नज़र नहीं आता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, और उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता, और उनके दिलों पे अल्लाह मोहर लगा देता है। तो ये अभी ये जो हैंडलर्स हैं, इनका भी इस वक्त यही हाल है, और उनको उनको कुछ समझ नहीं आ रही, और उन पे अल्लाह पाक ने इतनी हैबत और खौफ तारी कर दिया है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि इन्होंने करना क्या, और इसी वजह से उन्होंने इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और इन्होंने अपने ताबूत, ये जो इनका ताबूत है ना, उस पर ये कील ठोंक रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तरह जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनके साथ, और ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं डिमांड करती हूँ कि इमरान रियाज खान को जल्द अज जल्द रहा किया जाए, और ये बुज़दिलाना जो सरगर्मियाँ अब इनके किसी काम नहीं आ सकती। अब जो कौम है वो जाग गई है, और मैं यहाँ पे देख रही थी कि जो ही उनके गिरफ्तारी हुई है, ट्विटर इतना सख्त, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया था, और इतनी ज़्यादा कंडेमनेशन हो रही थी बाजवा पे, और ऐसे ट्रेंड्स चलने लग पड़े हैं, और उस वक़्त पाकिस्तान में रात थी, और लोग नहीं सो रहे थे, और कुछ सहाफ़ी सदीक जान, अरशद शरीफ, ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और मुझे पूरा यकीन है अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं सबसे आगे होती इस सिलसिले में, कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो निकलेंगे और अपने प्रोटेस्ट करेंगे और बताएंगे कि ये हम लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं अपनी हीरोज़ की, और इनकी जुर्रत कैसी हुई है कि ये हमारे इन हीरोज़ को जो है, जो कि सच बोल रहे हैं, जो कि हक़ के साथ हैं, वो उनको गिरफ़्तार कर और इतना बुरा जो है ना वो प्रेसिडेंट सेट करें, और ऐसा कभी भी नहीं देखने में आया ज़ियाउल हक़ के ज़माने में। मतलब ये तो प्रैक्टिकली मार्शल लॉ ही है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ पे कंडेम करूँगी, जो अय्याज़ अमीर, जो सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर के साथ इन्होंने ये सलूक किया है कि उनको उनको मारा पीटा गया है। मतलब आप कितनी ज़बानें बंद करेंगे? आप हकीकत को कैसे छुपा सकते हैं? जो हकीकत है वो तो, और ये ज़माना जो है, आप हमें 70, ये जो बाजवा एंड कंपनी और ये सारे हमें पिछले 75, ये जब से हमारा पाकिस्तान बना है, हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, हमें तरानों पे लगाते रहे हैं,
ہم ان کی محبت میں گرفتار ہیں، لیکن اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، ہمیں عمران خان نے شعور دے دیا ہے۔ اور یہ جو صدیق جان نے بات کی تھی نا کہ ہمارے جو ہے نا اب آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، اور یہ جو کنگز ہیں نا یہ ننگے ہو گئے ہیں، یہ ان کے کپڑے کوئی نہیں اب، اور یہ شاید ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کپڑے پہنے ہیں، لیکن یہ سب کے سامنے ہی ننگے ہیں۔ اینڈ پہ میں جو آبزرو کر رہی ہوں نیوز میں اور جو بھی انالیسز ہو رہے ہیں، کہ جس طریقے سے 20 جو حلقے ہیں وہاں پہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، کس قدر خوف و ہراس کے ساتھ سارے ہینڈلرز اور جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے کھلے عام یہ اپنی بزدلیاں دکھاتے پھر رہے، ان پہ اتنی ہیبت آ رہی ہے، یہ کھلے عام توہین عدالت کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ سجائی نہیں دے رہا، شاید وہ فرعون کی طرح، جیسے فرعون سمجھتا تھا کہ میں انبیٹیبل ہوں، مجھے کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا، لیکن ہر فرعون کا ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ تو ظالم یہ جو 30 سال سے ٹھگ کمپنیز جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہے تھے اور ان کو غربت کی چکی میں پیس رہے تھے، اور انہی کی وجہ سے آج ہم اوورسیز پاکستانی اپنے وطن سے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا تو اب یوم حساب آ گیا ہے، یہ تو اب بچ نہیں سکتے، اب ہمیں موسیٰ آ گیا، موسیٰ ہر فرعون کو موسیٰ ہوتا ہے، تو ان کو بھی ان کا موسیٰ مل گیا۔ اور عمران ریاض خان نے جیسے شیروں کی طرح وہ گرجا تھا اس رجیم چینج سیمینار میں، کیسے اس کی گرج سنائی دے رہی تھی، اور اس نے کتنی صحیح بات کی تھی کہ اس دفعہ وہ ان کا ٹکر کے لوگ ان کو ملے ہیں، اور واقعی ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے صحافی ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، یا پوری پبلک ہے، یہ ہم سب ٹکر کے لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی فورس ہے وہ اللہ کی فورس ہے، اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ باطل بے شک بہت زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، لیکن اینڈ میں جیت حق کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ حق کے ساتھ ہے۔ اور یہ جتنے مرضی دھاندلی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ پیسے بانٹ رہے ہیں اور سڑکیں بنا رہے ہیں، اور 100 یونٹ کے نیچے یہ جو 100 ارب کا جو انہوں نے پیکج جھوٹے، یہ مریم اور یہ جھوٹے کزنز جو ہیں، یہ ٹھگس جو ہیں، انہوں نے یہ اناؤنس کیا، نو باڈی بلیو اٹ۔ اور یہ جو مریم صفدر اوان ہے، یہ روز جو فضول باتیں 4 لوگوں کو اکٹھے کر کے کرتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس کے تو خود چچا نے کہا ہے کہ اس کو سیریس نہ لیں، تو یہ کیوں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی ہے؟ اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کوئی یوٹیوبر گیا تھا اور وہ اس کے جلسے کو کور کرنے، اور جس آدمی کو دیکھتا تھا تو وہ تو پی ٹی آئی کے جو لڑکے آئے ہوئے تھے وہ ان کو دیکھ رہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بندے گننے آئے ہیں۔ تو یہ ڈسیپشن میں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور جیسے کوئی ایک پاگل ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ کیا باتیں کرتی ہے، گھبرانا نہیں ہے کہتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ میں نہیں کہوں گی گھبرانا نہیں، اور پھر کہتی ہے میں گھبرائے نہیں۔ وہ بالکل مینٹل کیس ہوگی، اس کی سائیکولوجیکل سچویشن، اس کی سائیکیٹرک سچویشن بڑی ہی پرابلمٹک ہے۔ اور ویسے تو اچھا ہی ہے ہمارے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، پبلک کے لیے تو بہت اچھا ہے، یہ جو پاگل حرکتیں کر رہی ہے اور لافنگ سٹاک ہے یہ، اور دن روز یہ نئی آڈیوز جو لیک کریں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نیریٹو ہی نہیں ہے نا، تو آڈیو لیک کرنے کا صرف ایک ہی ایم ہے کہ پھر ان کے پاس کچھ تو ہونا بات کرنے کے لیے۔ اگر ان کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ کیا بات کریں گے؟ اور اس طرح یہ ایٹ لیسٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی جیسے بشرا بی بی کی ہوئی یا فرح گوگی کی جو ان کی بار بار دوڑ اسی کی طرف ہے، تو ان کو کچھ بات کرنے کو مل جاتی ہے، ورنہ تو ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کی، اور یہ جوتے کھاتے پھر رہے ہیں ہر جگہ، اور جو لوٹے جہاں جا رہے ہیں ان کا تو عبرت ناک انجام ہو رہا ہے۔ کہاں گیا جہانگیر ترین، کہاں گیا حلیم خان؟ ان کی قسمت میں رسوائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے پوری اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جاگے ہیں، ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، ہم لوگ پوری طرح سے چوکس بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ۔ یہ جو باجوہ کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ گنجا شیطان کون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بریگیڈیئر راشد کا نام گنجا شیطان ہے۔ شیم آن یو، اتنے تم لوگ گھٹیا حرکتیں کر رہی ہو، ہمیں اس چیز کا غم ہے کہ ہم تم لوگوں کو کیا سمجھتے تھے اور تم لوگ کیا نکلے ہو۔ شیم آن یو۔
بس ابھی اتنا ہی آج تک، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک عمران ریاض خان کی حفاظت کرے اور ان گنڈوں، ان چوروں کے چنگل سے ان کو بچائے. اللہ ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اچھی خبر سنیں گے. اور لاسٹ میں اف یو لائک مائی ویڈیوز پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو جی، اللہ حافظ.